ذی وقار اساتذہ اکرام، معزز ساتھیوں اور برادران وطن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین، اما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع اسلام اور وطن دوستی ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے اساتذہ اکرام اور ممبرس آف جمعیت الطلبہ کا ممنون و مشکور ہوں، جنہوں نے ہمیں یہاں لب کشائی کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اس کے بعد میں بلا تاخیر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ برادران وطن، آپ نے جا بجا اس بات پر غور کیا ہوگا کہ دنیا کے گناہگو عوامل کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کے جذبات و احساسات میں پیوستہ اور وابستہ ہے۔ وہ انسان کے دل میں بسنے والی اس کی وطن کی فطری محبت و مودت ہے۔ انسان جس سرزمین پر اپنی آنکھیں کھولتا ہے، جہاں اپنا بچپن گزارتا ہے، جس سرزمین کی بولی پر اس کی زبان ٹوٹتی ہے، اس کی یادیں اس کے شعور بلکہ تحت شعور میں اس طرح رچ بس جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی زمین، کوئی جمال، کوئی آسائش اسے محو نہیں کر پاتی۔ حتیٰ کہ اگر وہ تجارت و ملازمت یا دیگر دینی یا دنیاوی مقاصد سے دوسرے وطن میں بھی ہوتا ہے تو اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کاش اس کے پر لگ جائیں اور جلد از جلد وہ اپنے وطن واپس پہنچ جائے۔ غربت میں ہوں اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ برادران وطن، چنانچہ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم اور آپ کے اصحاب کو مکہ میں جب جینا دوبھر کر دیا گیا تو آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے وقت حزورہ نامی مکہ کے ایک بازار میں کھڑے ہو کر انتہائی رقت آمیز لہجے میں ایک بات کہی تھی، ما اطیبک من بلد واحب الی لولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک۔ اے مکہ، تو مجھے کتنا عزیز ہے اور بڑا محبوب ہے، اگر مجھے میری قوم یہاں سے باہر نہ نکالتی تو ہرگز میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ تو وطن دوستی ایک امر فطری ہے جو ہر انسان کے جذبات و احساسات میں پیوستہ اور وابستہ ہے۔ اسلام اس کے اظہار پر کوئی قدغن نہیں لگاتا بلکہ اس محبت کی قدر اور تائید کرتا ہے، چونکہ اسلام ایک دین فطرت اور انسانیت ہے۔ معزز سامعین، اسلام جس سرزمین پر قدم رکھتا ہے وہاں عدل، انصاف، مساوات اور برابری کی فضا قائم کر دیتا ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں سے وہاں کے اصول و ضوابط کا بھی متقاضی ہوتا ہے۔ تاہم اسلامی نقطہ نظر میں وطن سے محبت اور وفاداری کا سب سے اہم اور اولین تقاضا یہ ہے کہ اس کے کنسٹیٹیوشن اور آئین کی پاسداری کی جائے۔ آئین صرف ایک کاغذ اور پلٹنے والے اوراق کا نام نہیں، بلکہ آئین ایک معاشرتی اور قومی معاہدہ ہوتا ہے جو عوام کی فلاح، انصاف اور امن کو یقینی بناتا ہے۔ اگر ہر فرد آئین کی عزت کرے گا تو معاشرہ انتشار، بد امنی اور ناانصافی سے محفوظ رہے گا۔ آئین شکنی نہ صرف ایک فرد بلکہ پورے معاشرے اور پورے وطن کو نقصان پہنچاتی ہے، جو کہ اسلامی نقطہ نظر میں بے حد مذموم اور ناقابل برداشت ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا يحب الخائنین، عہد شکنی کرنے والے کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔ معزز سامعین، اسلام کے اندر حب الوطن محض الفاظ میں محدود ہونے کا نام نہیں، اسلام اعمال و افعال سے بھی اس کے ثبوت کا متقاضی ہوتا ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیتا ہے کہ وطن اور اہل وطن کی خدمت کی جائے، ان کے دکھ درد میں شریک رہا جائے، بے سہاروں کا سہارا بنا جائے،
وطن کی ترقی علمی، ثقافتی، سماجی، سیاسی تمام میدان میں پیش رہا جائے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ کے مخلوق کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ ہاں، ایک بات کا ضرور خیال رہے کہ اسلام وطن دوستی کا قائل ہے، نہ کہ وطن پرستی کا۔ وطن دوستی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس سرزمین پر رہ رہا ہو اس سے اور وہاں کے رہنے والوں سے بے پناہ محبت کرے اور اس کے فلاح و بہبود کے لیے تگ و دو کرے، اگر ضرورت پڑے تو جاں بحق بھی ہو جائے۔ جبکہ وطن پرستی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے مفاد کے لیے غیر وطنی معصوم اگر موت کے دہانے پر بھی ہوں تو اس کے کان پر بیٹھی جو سے بھی کوئی سروکار نہیں، جو کہ اسلامی نقطہ نظر میں بے حد مذموم اور ناقابل برداشت ہے۔ گویا کہ اسلام انتہا پسندی کے خلاف ایک اعتدال کا راستہ نکالتا ہے، انتہا پسندی کے خلاف ایک اعتدال کا راستہ نکالتا ہے۔ اس کا ماننا یہ ہے کہ نہ مذہب کے نام پر وطن دشمنی کی جائے گی اور نہ وطن کے نام پر مذہب کو ترک کیا جائے گا۔ گویا کہ اسلام ایک ایسے توازن کا قائل ہے جو حب الوطن اور دینی شعور دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک سچا مسلمان صرف مذہب کا نام لے کر وطن سے غداری نہیں کرتا اور وطن کا نعرہ لگا کر مذہب سے روگردانی نہیں کرتا۔ معزز سامعین، اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیتا ہے کہ وہ اور اس کا وطن ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے۔ اس کی شناخت اس کے وطن سے ہوتی ہے، اسے ہمیشہ اپنے وطن کی ترقی، خوشحالی اور امن کا گہوارہ بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اس کے فلاح و بہبود کے لیے ایسے ماحول کا باغ و بہار تیار کرنا چاہیے جس پر دنیا رشک کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے خالق کعبہ ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائے اور ہمیں ہمارے ملک کے لیے ان تمام خدمت کو انجام دینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے جس کا ہمارا وطن اور ہمارا اسلام ہم سے متقاضی ہے۔ وما علینا